نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کونین رب دو جہان کے لیے جو تنہا ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی معنوں میں یہی شخص کامیاب ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، کہ جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص واقف ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر جو زمین پر آتا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن زمین کے پیٹ میں جانا ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، کسی نے اللہ کا انکار کیا، کسی نے رسول کا انکار کیا، کسی نے قرآن کا انکار کیا، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا، کیونکہ ہر بندہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ موت کا کڑوا گھونٹ ہر انسان کو پینا ہے۔ جو کوئی جس کے اندر نفس ہے، جس کے اندر جان ہے، ہر اس نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے، دیگر مخلوقات جہاں جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ دیگر دوسری مخلوقات ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے لیے موت کے بعد جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے، انسان کے لیے موت کیا ہے؟ ایک امتحان ہے۔
یہ موت کے بعد انسان کی زندگی، دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، لیکن ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو انسان کو ایسے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری باتیں اسلام نے ہم کو سکھائی۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور اگر کوئی اس سے بچتا تو اللہ کے حبیب تھے، انبیاء اکرام تھے، ان کو موت نہیں آتی کیونکہ یہ اللہ کے محبوب تھے، لیکن ان کو بھی موت آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، کیا یہ لوگ جو ہے دنیا میں کسی انسان کو بقا نہیں؟ اگر آپ انتقال کر جائیں تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں دنیا میں سارے کے سارے لوگوں کو مرنا ہی ہے۔ محترم بھائیوں، فطری طور پر انسان جو ہے زندگی کا بڑا حریص واقع ہوا ہے۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ زندگی چاہیے، یہ حریص ہے انسان زندگی کا۔ اگر اس کو عمر نوح بھی دے دی جائے تو یہ زندگی اس کے لیے کم ہی ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے سلسلے میں کہا، یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے جو ہے پسندیدہ ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے نبی کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ رب العالمین کے سچے ہیں، پسندیدہ ہیں، تو کیا کریں؟ موت کی تمنا کریں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ لوگ کیا کریں گے؟ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ زندگی کے بڑے حریص ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کا نقطہ نظر، ایک جو ہے انسان ایسے نہیں سوچتا۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا کہ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں دو چیزوں کی تمنا برقرار رہتی۔ وہ دو چیزیں یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت انسان کے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، 80 سال 70 سال کی عمر کو پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن یہ مال اور دنیا کی محبت انسان کے دل سے نہیں جاتی۔ اس کے لیے شرعی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، بار بار قرآن مجید آپ کو موت کی یاد دہانی کروائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں جاؤ موت تم کو پانے والی ہے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم کیا کرو، ایک مضبوط محل میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، وہاں پر بھی تم کو موت آنے والی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے موت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ جب موت آ جاتی ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ رب العالمین نہ ایک سیکنڈ کی مہلت دیتے ہیں۔ انسان مہلت مانگتا ہے موت کے وقت، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ دے دے، کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا، واپس آ جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین صدقہ کرنے کی مہلت دے دے، اب ہونے والا نہیں، جو کچھ ہونا تھا اس سے پہلے ہی کرنا تھا، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو انسان کی بے بسی شروع ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز ذلك، کہ میری امت کی عمر، میری امت جو ہے امت محمدیہ، اس کی عمر 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو اس 60 سال 70 سال کی عمر کو کراس کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ تقارب زمان کے دور میں آپ دیکھیے 60 سال 70 سال کوئی بڑی زندگی نہیں،
دیکھے دیکھے جمعہ گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، یہ تقارب زمان کا وقت ہے، اس میں 60 سال 70 سال کی زندگی انسان کو جو ہے اس میں خود سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہماری کم عمر رکھی ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ قیامت کی قریب جو نشانیاں ہیں وہ یہ کہ ان یری الہلال قبولا، کہ چاند پہلی تاریخ کا جو چاند ہوگا وہ تھوڑا سا موٹا دکھائی دے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا، وہ پہلی تاریخ کا، لیکن جب لوگ اسے دیکھیں گے یہ سمجھیں گے کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے، تھوڑا سا موٹا نظر آئے گا۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور لوگ کیا کریں گے؟ مساجد کو اپنا راستہ بنا لیں گے، آنے جانے کا راستہ بنا لیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ مساجد جو مارکیٹ میں ہوا کرتی ہیں اس میں طہارت خانوں کا استعمال بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز کو نہیں آتے، صرف طہارت کے لیے، ضرورت کے لیے، راستوں کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وَأَن يَظْهَرَ الْمَوْتُ فَجَأَةً، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اچانک موتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو صحیح سالم تھے، اچانک موت آ گئی۔ کئی ایسے لوگ ہیں آفس کے لیے نکلے تھے، اسکول کے لیے نکلے تھے، سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، لیکن ہوا یہ کہ موت کا حملہ ان پر ہو گیا اور وہ جو ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اچانک موتوں میں اضافہ ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ ذرا اپنے اطراف و اکناف نظر دوڑائیے، کتنے ایسے واقعات ہیں جن کو دیکھ کر ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ یہ نومبر کے مہینے کی بات لے لیجیے، نومبر کے مہینے میں ہی کتنی ایسی حادثات ہوئے۔ تلنگانہ میں 2-3 حادثات بسوں کے ہوئے، مدینہ منورہ میں حال ہی میں ایک بس کا حادثہ ہوا جس میں تقریباً 42 لوگ جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور جنازہ گزرنے کے بعد صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، اللہ کے رسول ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں پر سبق دیا، الیست نفسا، کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کسی بھی انسان کی موت کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کفن میں لپٹا ہوا ہے، اس کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ کر مجھے ہی چاہیے کہ میں اپنی آخرت کے مرحلے کو یاد کروں، اپنی موت کو یاد کروں۔ کوئی جنازہ گزر رہا ہے، وہاں مجھے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ آخرت کا تصور اسلام ہم کو یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا کہا؟ جب کبھی تم نماز پڑھو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ سوچ کر کھڑے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں آخری مرتبہ رکوع کر رہا ہوں، آخری مرتبہ سجدہ کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ایسی تعلیم دی۔ تربیت کا انداز دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول ہاتھ میں ایک لکڑی لیے، لکڑی لے کر قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کو کورید رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ آنسو اتنا زارو قطار اللہ کے رسول رو رہے ہیں،
برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے رو رہے، بھیگ گئی اس جگہ کی، اس جگہ کی زمین بھیگ گئی، اللہ کے رسول زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، یہ جو قبر کی منزل ہے، یہ جو قبر کا گھڑا ہے، اس گڑھے کے لیے تیاری کرو، آخرت کی منزل کے لیے تیاری کرو، اور اس منزل سے ہر بندے کو گزرنا ہے، ہر انسان کو اس منزل سے گزرنا ہے، تو لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ اس منزل کے لیے تیاری کرے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ بڑی ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، حلال حرام کی تمیز اس کے پاس ہوتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھے بغیر زندگی گزارتا ہے تو اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، کوئی اس کو فکر نہیں، اللہ رب العالمین کی معصیتیں اس سے ہو رہی ہے، نافرمانیاں اس سے ہو رہی ہیں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ذرا سوچئے، ایک بندہ بے نمازی ہے، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، حرام کاموں میں ملوث ہے، اچانک اس پر موت آ جائے، اللہ اکبر، کیسا وہ منظر ہوگا۔ کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فحاشی میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں وہ کر رہا ہے، اچانک موت کا حملہ اس پر ہو جائے، کیا ہوگا اس کا وہ آخرت کا مرحلہ، آخرت کا معاملہ اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے انسان کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ اچانک میری موت آ سکتی ہے، میری موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے والا عمل کروں، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو، میں ایسا عمل کروں، یہ ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی، آپ کے پاس دنیا کی دولت ہوگی، لگزریس لائف آپ جی رہے ہوں گے، آپ بہت زیادہ عیش و عشرت میں ہوں گے، لیکن یہ موت جو ہے ایسی چیز ہے جس کو یاد کرنے سے انسان کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی، انسان کی ساری دنیا کی نعمتوں میں جتنا ہی وہ جی رہا ہے، ساری کی ساری نعمتوں کی آسائشیں، آرائشیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ جب بندہ موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کا ایک ایک عمل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا عمل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ موت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالموت واعظہ، موت سب سے بڑی نصیحت۔ اگر کوئی انسان ہے، مثال کے طور پہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں خطبات سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، علماء اکرام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق میں رہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس سے دور ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری نصیحتیں کی جاتی ہے، علماء کے پاس لایا جاتا ہے، قریب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا، کفا بالموت واعظہ، اگر انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ موت انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کئی ایسے گھر ہیں جن میں لڑکے بڑے بدمعاش تھے، بڑے نافرمان تھے، ماں باپ کے نافرمان تھے، جو ہے خاندان میں بڑا ان کا نام بدنام تھا، لیکن ہوا یہ کہ خاندان میں کسی کی موت ہو گئی، بڑے عزیز کی موت ہو گئی، اس موت نے ان کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک انسان کی موت ان کے لیے نصیحت بن گئی۔ کفا بالموت واعظا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو سب سے بڑی نصیحت کہا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، بار بار قرآن مجید آپ کو موت کی یاد دلاتی ہے، سمجھ کر پڑھیے قرآن مجید کو، اتنا یاد دلاتی ہے موت کی کہ اللہ رب العالمین سے بندے کو قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے دو گھر ہیں، ایک گھر زمین کے اوپر ہے اور ایک گھر زمین کے نیچے۔ اور زمین کے اوپر کے گھر کو انسان بہت آباد کرتا ہے،
ہر قسم کی نعمتوں سے اس گھر کو سجاتا ہے، اے سی لگاتا ہے، فریج رکھتا ہے، سونے کے لیے اچھے سے اچھا بیڈ تیار کرتا ہے، کمبل بھی اچھے سے اچھی کوالٹی کی تیار رکھتا ہے، لیکن جو قبر ہے انسان کا دوسرا گھر ہے اور دائمی گھر ہے، اس گھر کے لیے انسان نے کیا تیاری کر رکھی؟ اس گھر کے لیے تیار کون کون ہے؟ اگر ہم میں سے اگر ابھی کسی کو موت آ جائے تو ہم میں سے کون ہے جو قبر کی زندگی کو جو ہے اچھے سے اچھا گزار سکتے ہیں؟ عبادت کے سلسلے میں شیطان ہمیشہ یہی دھوکہ دیتا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے، زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، آگے کر لیں گے، آگے نیک عمل کر لیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے 70 سال کی زندگی کی، 60 سال کی زندگی کی؟ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رمضان کے بعد سے نیک بننے والے تھے، لیکن وہ کہاں ہیں؟ قبرستان میں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جمعہ کے دن سے نمازوں کا آغاز کرنے والے تھے، لیکن وہ قبرستان میں مدفون ہیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو نیکیوں کا آغاز کرنے ہی والے تھے، لیکن موت نے ان کو مہلت نہیں دی۔ آپ یہ تصور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت دی ہے، اس مہلت کا صحیح فائدہ ہم کیسے اٹھائیں؟ جو قبر کا ہمارا دوسرا گھر ہے، موت کے بعد والا گھر، اس گھر کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یاد رکھیے، انسان قبر تک پہنچنے کے لیے دو طرح سے گزرتا ہے، یا تو وہ نیک ہوتا ہے یا تو بد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول نے کہا مستریح او مستراح من، یہ یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی جانے والی ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ اگر یہ نیک ہے، اگر یہ اچھا ہے، اس نے دنیا میں اچھے سے اچھی زندگی گزاری ہوگی، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ راحت پانے والا ہے۔ فرشتے آئیں گے، اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیں گے، اور اس کا نیک عمل اس کے سامنے موجود ہوگا، جو اس سے کہے گا انا عملک، میں تیرا عمل ہوں، جو خوشبودار شکل میں اس کے سامنے ہوگا۔ اور مستراح من، یا تو چیزیں اس سے سکون پا گئی، بدکار اگر ہے تو جو ہے چیزیں اس سے سکون پا جاتی ہے۔ زمین، اللہ کی زمین پر وہ چل رہا ہے، اللہ کے نافرمان ہے، زمین سکون پا جاتی ہے، ہر چیز اس سے سکون پا جاتی ہے اگر وہ بدکار ہوگا، بد کردار ہوگا، اور اگر بد کردار ہوگا تو اس کے لیے بہت ساری جو ہے پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ قبر کے مراحل ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک بد روح ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک ایسے فرشتوں کو مسلط کرتے ہیں جو آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کو مار مار کر سزا دیتا ہے۔ وہاں پر کوئی رونے کی، کوئی سفارش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے تمام باتیں ہر کوئی ان سے واقف ہے، لیکن شیطان ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ہم پر ایک اپنا حملہ استعمال کر رہا ہے، کیا؟ امہال کا، کہ آگے دیکھیں گے، آگے اس کی تیاری کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو ہمیشہ آخرت کی تیاری میں مگن ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، جب ہم میں سے جب کوئی رات میں بستر پر سر رکھے، آخرت کے بارے میں ضرور سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے آخرت کی تیاری کر رکھی ہے، آخرت کے لیے کیا عمل کر رکھا ہے، کہ آخرت کا توشہ ہمارے لیے کیسا ہوگا۔ یہ تمام باتیں اگر ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے قبر کے معاملات، قبر کے مراحل آسان ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے حادثات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایسے حادثات اگر ہوں تو اس میں صبر کیا جائے، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور موت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری وقت میں بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کیسے حسن ظن رکھنا چاہیے؟ کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ حسن ظن کون رکھ سکتا ہے؟ وہی بندہ رکھ سکتا ہے
جس نے دنیا میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری ہو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے خوف ہونا چاہیے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اللہ رب العالمین سے خوف بھی ہونا چاہیے، رجا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے، موت نزاع کا عالم تھا۔ صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول خوف بھی ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں آگے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرتے وقت ایسا حال جس بندے کا بھی ہوگا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ضرور معاف فرمائیں گے، اس کے مغفرت فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس طریقے کی بہت ساری آیتیں آپ کو قرآن مجید میں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو آزمایا ہے دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی دے کر بھی آزمایا ہے، اور موت اور حیات کو دے کر بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے تاکہ اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر سکے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آخرت کو یاد رکھے زندگی گزارنے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے دین و اسلام پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔